کسی کے اوپر بھی تنقید کرنا بہت آسان ہے، کسی کی خامیاں چننا بہت آسان ہے، لیکن اگر پلٹ کر ہم کسی وقت اپنی کوتاہیوں کو دیکھ لیں، اپنی کمی کو دیکھ لیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں تو بہت کم وقت بچے کہ ہم دوسروں کے پیچھے پڑے رہیں۔ بعض اوقات ہماری ساری ذہانت، سارا ٹیلنٹ، ساری قابلیت، ساری قوت صرف اس بات میں خرچ ہو جاتی ہے کہ لوگوں میں کیا کیا خامیاں ہیں، اور ان خامیوں کی وجہ سے میں اگر صحیح نہیں تو اس میں میرا قصور نہیں۔ فرمایا افلا تذکرون، تم اس بات سے کوئی نصیحت نہیں لیتے، کوئی سبق نہیں پکڑتے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ علم سے مراد یہاں صرف دینی کا علم نہیں ہو سکتا، یہاں علم نکرہ ہے، جس سے مراد دنیا کا علم بھی ہو سکتا ہے، کہ بہت سے لوگ دنیاوی معاملات میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ دنیا کی ایک بڑی آبادی شرک میں مبتلا ہے، تو آپ کے کیا خیال ہے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ سارے جاہل لوگ ہیں؟ ان میں بہت بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ٹیلنٹڈ لوگ، انٹلیکچوئلز، لیکن جب عقیدے کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، تو پتھروں کے آگے ہاتھ جوڑتے نظر آتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے نا اس میں، اتنے بڑے بڑے فلسفے اور گتھیاں سلجھانے والے کیا یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ پتھر کی مورتیاں کچھ نہیں دیتی ہیں، ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کالی بلی کے رستہ کاٹنے سے کیوں خوف زدہ ہے؟ 13 نمبر سے کیوں خوف زدہ ہے؟ علم کے باوجود، اور علم سے مراد یہاں اب دوسرے معنوں میں لے رہی ہوں، یعنی دنیا کا علم، کہ دنیا کا علم ہونے کے باوجود، بہت انٹلیکچوئل ہونے کے باوجود، دین کے معاملے میں ساری ذہانت صفر پہ آ جاتی۔ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے وہ دین کی بات؟ اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہی نہیں، ان کے دل دماغ پہ پھر پردہ آ جاتا ہے، مور لگ جاتی۔ اور یہ اصل میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو آخرت کو نہیں ماننا چاہتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ آخرت کو مانے تو پھر ان عیش کہاں سے کریں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کو مان کر ان کی ساری آزادی میں خلل آ جائے گا۔ افلا تذکرون، کیا تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اب یہ نہیں خواہشات پرست لوگوں کی بات ہے، یہ کالو کون ہے؟ جن کو اللہ نے علم کے باوجود بھٹکا دیا، بڑے بڑے علامہ، دنیاوی امور کے ماہر، کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ آج دنیا میں بڑی بڑی سائنسی ایجادات کرنے والے، ستاروں پہ کمندیں ڈالنے والے، بڑی بڑی گیلیکسیز ڈسکور کرنے والے، نئے نئے انکشافات کرنے والے، علم کے خزانے، جب مرنے کے بعد کی زندگی کی بات ہوتی ہے، خدا کی بات ہوتی ہے، کائنات کے مالک کی بات ہوتی ہے، سب کچھ بھول جاتے، ان کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آتا، اور کہتے ہیں یہ کس خدا کی باتیں کرتے ہو؟ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، کس آخرت کی بات کرتے ہو؟ زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ گردش ایام ہے جو ہمیں مارتی اور جلاتی ہے، اور زمانے کی گردش سے ہی ہم ہلاک ہوتے ہیں۔ وما لہم بذالک من علم، انہیں اس بات کا کوئی علم ہی نہیں۔ ویسے بڑے علم والے ہیں لیکن اس بات کا علم نہیں ہے ان کے پاس۔ معلوم نہیں آپ کی کبھی زندگی میں کسی ایسے انسان سے ملاقات ہوئی یا نہیں۔ یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایک لاء ڈپارٹمنٹ میں ایک پڑھتی تھی، یونیورسٹی فیلو کہہ لیں آپ ان کو، ان سے میری براہ راست اس موضوع پر بات ہوئی، اور کئی دفعہ ملاقات ہوتی تو بات ہوتی، بہت بحث کیا کرتی، بہت بولتی تھی۔ لاء میں عام طور پر وہی لوگ جاتے ہیں جن کو کانفیڈنس دے دیا گیا کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں، وہ لوگ پھر ایز اے پروفیشن اس لائن کو اختیار کرتے ہیں اپنے لیے۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ لائرز کا پھر کام کیا ہوتا ہے، دن کو رات اور رات کو دن ثابت کرنا۔ ایسے لوگ اپنے دلائل دینے میں اور کنونس کرنے میں اور بحث کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ میں بھی انجوائے کرتی تھی۔ خیر وہ صاف طور پر کہتی تم کس خدا کی بات کرتی ہو، کیا پریچ کرتی رہتی ہو، اور کیا تم ہر وقت یہ باتیں کرتی ہو، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب مثلا ایک شخص ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اور لوگ کہتے ہیں لوگ اللہ نے مار دی، اللہ نے کہا مارو، گاڑی نے مارا۔ اچھا وہ بچہ پیدا ہو، اللہ نے بچہ، اللہ نے کہاں دیا، وہ تو مرد عورت کے ملاپ سے ہوا۔ یعنی ہر چیز، ان کو نیچریہ کہتے ہیں نا، کہ ہر چیز کو نیچر کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کو دہریہ کہتے ہیں نا، جو یہ کہتے ہیں ما یہلکنا الا الدہر، وہ ہر چیز کو زمانے کا پھیر کہتے ہیں، زمانے کو بڑی طاقت سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی طاقت وقت ہے، وقت کی تبدیلی سے سب کچھ بدلتا جاتا ہے، وقت سب سے بڑا استاد ہے، اور وقت ایسا اور ویسا۔ تو وما یہلکنا الا الدہر، یہ سب کچھ زمانے کے پھیر سے ہو رہا ہے، بس وقت گزر جاتا ہے تو رات دن ہو جاتی ہے، دن رات ہو جاتا ہے، اور بہت سی اس قسم کے فلسفے کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما لہم بذالک من علم، یہ باتیں وہ علم کے بغیر کر رہے ہیں۔ انہم الا یظنون،
یہ محض گمان کی باتیں کرتے ہیں. اچھا ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہو سکتا پرانے زمانے میں ایسے لوگ ہوں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج کی ترقی یافتہ دنیا کا 90% مذہب ہی یہی ہے. کوئی خدا نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی مرنا نہیں، ہر چیز اسباب کے ذریعے ہوتی ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، اور وہ عقل کے ساتھ کچھ چیزوں کی ریزننگ اور لاجک تلاش کر کے، اسباب تلاش کر کے ہی ثابت کرتے رہتے ہیں کہ کوئی اور نہیں کرنے والا، یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے. بس ایک دفعہ پہیا گھوم گیا اور اب وہ گھومتا چلا جا رہا ہے، اور 2 اور 2 4 ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور میں یہ سب گمان کی باتیں کرتے ہیں، یہ علم پر مبنی باتیں نہیں ہیں، توہمات پر مبنی ہیں. ایسے لوگوں کو علم والا نہیں کہا کرتے، ایسے علم والوں کو ہی اللہ بھٹکا دیتا ہے. آپ ویسٹ میں جائیں تو آپ کو اکثریت ایسی ہی ملے گی کہ کسی خدا اور کسی رسول، کسی آخرت، کسی کتاب، کسی نہ اس کی وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ اس کی کوئی بات سننا چاہتے ہیں. جی ہاں، اگر کوئی ایسا موضوع چھیڑے بھی تو کہتے ہیں کہ ڈپریسنگ باتیں مت کرو. تو بنیادی طور پر تو یہ نا کہ وہ آخرت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے، کیونکہ آخرت کی بات کرتے ہی پھر پابندیاں لگتی ہیں انسان پر. پچھلی آیت کو اور اس کو پھر دوبارہ ملا کر آپ دیکھیے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. تو اصل خرابی تو پھر یہاں ہے نا کہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے. کس لیے جیتے؟ کھانا پینا، سونا، عیش و عشرت، تفریح، یہ زندگی کا حصہ ہے. خوب مال کماتے، اچھا کھاتے، اچھا پہنتے، جو بچ جاتا ہے ہالیڈیز پہ لگا دیتے. کہتے نا ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو خوشیاں مناؤ، زندگی بس یہی زندگی ہے. کیا تم موت کی باتیں کرتے ہو، دوسری دنیا کی اچھائی برائی کی، اور فلسفے گھڑ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم نے ایسے کسی شخص کو دیکھا ہے؟ افرأیت، کبھی تمہارا واسطہ پڑا ایسے شخص سے؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اصل الہ کو الہ نہیں مانا، اس کا الہ بس اس کی اپنی خواہشات ہے. اتنے پڑھے لکھے لوگ ایسی احمقانہ بات کر سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو خواہشات میں اندھا ہو جائے اس کو علم حقیقت تک پہنچنے میں فائدہ نہیں دیتا. وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. ایسے شخص کے سارے حواس کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، وہ اپنی بصیرت، سماعت اور بصارت کے ذریعے خدا کو نہیں دیکھ پاتا. ایسے شخص کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. جس کو اللہ ہدایت نہ دے پھر کوئی انسان اس کی ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا، کیونکہ انہوں نے موت اور زندگی کے کچھ فلسفے تراش رکھے ہیں. اور وہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ سب زمانے کی پھیر ہیں، حالانکہ یہ علم کے بغیر باتیں کرتے ہیں، محض وہم و گمان پر. خود یعنی کس نے ان کو بتایا؟ اب دیکھیں نا، ہمیں تو بتایا نا، ہمارے پاس دلیل ہے کہ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا. 1400 سال پہلے ایک کتاب آئی تھی جو آج تک نہیں بدلی، اس میں لکھا ہوا کہ ہمیں مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. ان کو کس نے بتایا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ علم کے بغیر بات کریں. جو یہ کہتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، وہ تو ایک کتاب پر بیس کر کے کہتا ہے، اس کے پاس تو ریفرنس ہے. ان کے پاس کیا ریفرنس؟ کیا مرنے والے کسی نے بتایا ان کو اٹھ کے دوبارہ؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ، تو ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی، الا مگر ان قالوا کہ کہتے ہیں اوتوا بآبائنا، ہمارے باپ دادا کو واپس لا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے. کیسے بحث کرتے ہیں کہ باپ دادا زندہ کر کے دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے کہ مرنے والے جی کر اٹھیں گے اور جی سکتے ہیں، دوبارہ زندگی ہو سکتی. قل، کہہ دیجئے، اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اللہ زندہ کرتا ہے تم کو پھر موت دیتا ہے تم کو، ہم نہیں دیتے. ہم سے کیوں کہتے ہو کہ اٹھا کے دکھاؤ؟ یہ تو اللہ نے کرنا ہے، ہم نے کب کہا کہ ہم اٹھائیں گے؟ یعنی وہ اگر ایسی بات کہیں تو تم کیا کہو؟ اللہ یحییکم ثم یمیتکم. اور اس میں کیا ہے؟ جو زندہ کرتا ہے تم کو وہی موت دے گا تم کو. ثم یجمعکم، اچھا وہ تو مانتے نہیں، تو جواب میں انہیں پہ بات ڈالی جا رہی. ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر وہی جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. پورے کانفیڈنس سے کہو لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں. تم جتنے مرضی شک ڈالو، انکار کرو. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. کس بات کا علم نہیں رکھتے؟ آخرت کے آنے کا. اچھا، خواہش کو معبود بنانا، دراصل خواہش کو زندگی میں سب سے اعلیٰ مقام دینا، خواہش کو زندگی میں سب سے اعلیٰ مقام دینا، اور ہر چیز کو اس کے تابع کر دینا. یعنی خواہش کیا بن جاتی ہے؟ پرائرٹی نمبر 1. انسان سوچے
تو خواہش کو سامنے رکھ کے سوچے کہ میرے اس کام میں میری خواہش کتنی پوری ہوگی. کوئی کام کرے تو خواہش کو سامنے رکھ کے کرے. مثلا سونے کی خواہش ہی ہو سکتی ہے کسی میں، فار ایگزامپل. اب ایسا شخص یعنی نیند کا پجاری کیا کرتا ہے؟ سارے پروگرام کس کے مطابق بناتا ہے؟ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے مطابق. وہ پڑھنے کے لیے اس وقت آتا ہے جب اس کی خواہش پوری ہو چکی ہوتی. وہ کھانا اس وقت کھاتا ہے جب اس کی خواہش پوری ہو چکی. وہ کسی کے ہاں اس وقت جاتا ہے جب وہ خواہش پوری کر چکا. کوئی اس کے ہاں اس وقت آتا ہے جب وہ خواہش پوری کر چکا ہوتا. اس کے سارے پروگرام کس کے تابع ہوتے؟ ساری زندگی کا لاہ عمل خواہش کے مطابق. اسی طرح زندگی کے کچھ اور کام. اب نیند کو چھوڑیے، کسی اور چیز کو لے لیجیے، کوئی بھی خواہش. اب آپ دیکھیں کہ وہ کسی سے ملاقات رکھتا ہے تو خواہش کے مطابق. خواہش نہیں تو ماں باپ سے بھی ملنے کو انکار ہے، اپنے بچوں کو بھی دیکھنے سے انکار ہے. کیوں؟ دل نہیں چاہ رہا. بچوں کو ہوم میں چھوڑ دو، ان کو کسی پنگوڑے میں ڈالاؤ، ان کو کسی اوون میں رکھ دو، کیونکہ وہ خواہشات میں خلل ڈال رہے ہیں. انسان بھیڑیا بن جاتا ہے نا، اپنے بچوں تک کا قاتل بن جاتا ہے، اپنے بچوں کا قاتل بن جاتا ہے اپنی خواہش کی تکمیل کے.